السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جابس اینڈ انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی۔ تو میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ وابڈا میں نیو آنے والے جابس کے حوالے سے ہے۔ وابڈا میں کیو ایسکو کے تھرو کافی ساری پوسٹ اناؤنس ہوئی ہیں، ان کے حوالے میں ویڈیو ہوگی۔ تو چلتے ہیں، آپ نے سب سے پہلے گوگل اوپن کر لینا ہے۔ گوگل میں جسٹ آپ نے CTSP ٹائپ کرنا ہے، انٹر کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے CTSP کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے، نیو پروجیکٹس پہ کلک کر لینا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے CTSP کی جو ویب سائٹ ہے، یہ بھی لائک NTS PTS کی طرح ہی ایک ٹیسٹنگ ایجنسی ہے۔ یہ بھی مختلف ڈپارٹمنٹس میں جابس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کنڈکٹ کرواتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی جابس۔ 24 جنوری کو یہ ایڈورٹائزمنٹ مختلف نیوز پیپر میں پبلش ہوا تھا۔ اس کی لاسٹ ڈیٹ 11 فروری ہے، اور اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ، اپلیکیشن فارم، سارا کچھ آپ کو اسی ویب سائٹ پہ مل جائے گا۔ تو کلک ہیئر پہ آپ نے کرنا ہے کلک۔ تو آپ کے سامنے یہ اس کے ٹیب، مختلف ٹیب، اشتہار کا ٹیب، اپلیکیشن فارم کا لنک، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایڈورٹائزمنٹ کے سامنے آپ نے کلک ہیئر پہ کلک کرنا ہے۔ تو کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا جو یہ اشتہار ہے اوپن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ کون کون سی سیٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو سیٹ ہے وہ جونیئر انجینئر یا SDO ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری سیٹس جو ہیں 17 اسکیل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے آگے کوالیفیکیشن، کوٹا، ایج لیمٹ دی گئی ہے، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے، اور سیٹس کتنی ہیں یہ بھی آپ نے ایک نظر ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ جونیئر انجینئر ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ مینیجر فائنانس ہے، اسسٹنٹ مینیجر HR ایڈمن ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ مینیجر MM، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسسٹنٹ مینیجر کمرشل ہے، اس کے بعد لاسٹ پہ جو پوسٹ ہے وہ ہے اسسٹنٹ مینیجر، ٹھیک ہے، پرسنل اسسٹنٹ۔ تو یہ کوالیفیکیشن سب کے لیے ماسٹر ہی ہے تقریباً۔ آگے انہوں نے سبجیکٹ بھی اسپیسیفائی کیے ہوئے ہیں کہ کن سبجیکٹ میں آپ کا ماسٹر ہونا چاہیے۔ سیٹ بھی آگے دی گئی، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے امپورٹنٹ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ کیا کیا انسٹرکشن ہے اپلائی کے حوالے سے، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اس کے بعد ہاؤ ٹو اپلائی کیسے کرنا ہے، ساری ڈیٹیل اس میں دی گئی ہیں۔ انسٹرکشن بھی پڑھ لینی ہے آپ نے، اپلائی کرنے کا طریقہ بھی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چلتے ہیں ویب سائٹ مین اپلیکیشن فارم کی طرف، ٹھیک ہے۔ اپلیکیشن فارم کے سامنے کلک ہیئر ہے، اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے اس کا اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس اپلیکیشن فارم کو آپ نے فل کرنے کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کا لینا ہے پرنٹ لینے کے بعد اس کا آپ نے چلان جمع کروانا ہے۔ اس کا چلان UBL بینک اور الائڈ بینک میں جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلان جمع کروانے کے بعد آپ نے چلان کی کاپی جو ہے وہ CTS کو بھیجنی ہے، اور یہ اپلیکیشن فارم بھیجنا ہے، اور ساتھ میں جو ڈاکومنٹس انہوں نے کہے ہیں اپنے تمام ایکیڈیمک کوالیفیکیشن جو ہیں ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے 7 کاپیاں لگا کر بھیجنی ہیں، پاسپورٹ سائز فوٹو لگانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکومنٹس مینشن ہیں وہ آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ تو اپلائی کیسے کرنا ہے، اپلیکیشن فارم کو فل کیسے کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے سلیکٹ پوسٹ کرنی ہے کوئی بھی جس کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد کوٹا، اوپن میرٹ، پنجاب، جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ نیکسٹ آپ نے پکچر اپلوڈ کر لینی ہے۔ پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد نیم، فادر نیم، CNIC، ٹھیک ہے، CNIC دوبارہ کنفرم کرنا ہے۔ ڈیٹ آف برتھ آپ نے لکھنی ہے۔ اچھا، ڈیٹ آف برتھ آپ نے میٹرک پہ جو دی گئی ہے، میٹرک سرٹیفکیٹ پہ یا رزلٹ کارڈ پہ دی گئی وہ آپ نے لکھنی ہے۔ ای میل لکھ لینا ہے، موبائل نمبر لکھ لینا ہے۔ موبائل نمبر کو اگین کنفرم کرنا ہے۔ آپ نے کوئی کنورٹ شدہ جو موبائل نمبر ہے وہ نہیں لکھنا ہے، جو نیٹ ورک ہے وہی نیٹ ورک والا نمبر دینا ہے، کنورٹ نمبر آپ نے نہیں دینا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو کوئی میسج یا کال نہیں آتی اگر نمبر کنورٹ دیں گے۔ پوسٹل ایڈریس لکھ لینا ہے، یہ نیچے ہاؤس نمبر، اسٹریٹ نمبر، اگر اس حساب سے آپ کا ایڈریس بن رہا ہے تو اس کے اکارڈنگ لکھ لیں۔ نیچے دیا گیا ہے کہ کینڈیڈیٹ ول بی کمیونیکیٹڈ ریکارڈنگ رول نمبر، سلپ، ٹیسٹ ڈیٹ، ٹیسٹ سینٹر۔ جی آپ کو جو رابطہ کریں گے ٹیسٹ سینٹر کے لیے، سلپ کے لیے یا ٹیسٹ ڈیٹ کے لیے، وہ
SMS کے تھرو، ای میل کے تھرو، یا ویب سائٹ یا پریس میڈیا کے تھرو، یا پھر سوشل میڈیا کے تھرو آپ سے رابطہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ ان سے ہٹ کے آپ کوریئر کے تھرو یا لیٹر کے تھرو اپنا انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ نیچے والا جو ٹیب ہے اس کو یس کر لینا ہے. نیکسٹ آ جائے گا جینڈر سلیکٹ کر لینا ہے، میریٹل سٹیٹس، ریلیجن اپنا سلیکٹ کر لینا ہے. اگر آپ ڈسیبل ہیں تو یس کریں، ادروائز نو کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیو یو پی ای سی کارڈ. پی ای سی کارڈ مطلب پاکستان انجینئرنگ کونسل. یہ جو انجینئر لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈگری جو ہے انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، الیکٹریکل میکینیکل، ان کو پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ایک کارڈ ایشو ہوتا ہے. اگر وہ آپ کے پاس ہے تو وہ آپ نے یس کر دینا ہے، اگر نہیں ہے تو نو کر دینا ہے. نیکسٹ آپ کا جو ڈومیسائل ہے کس صوبے کا ہے، ڈویژن کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے ڈومیسائل کا، وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آپ نے ٹیسٹ سینٹر کون سا رکھنا ہے. 4 ٹیسٹ سینٹر دیے گئے، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، لاہور. ٹھیک ہے. تو اسلام آباد سلیکٹ کر لیں یا جو بھی آپ کا نزدیکی ٹیسٹ سینٹر وہ سلیکٹ کر لینا ہے. نیچے انہوں نے اکیڈیمک انفارمیشن کے حوالے سے بتایا کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اٹیچڈ اکیڈیمک ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے. ادروائز آپ کو جو ہے رول نمبر سلپ جو ہے ایشو نہیں کی جائے گی اگر آپ نے اکیڈیمک ریکارڈ کو پراپرلی فل نہیں کیا یا آپ نے اکیڈیمک ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ نہیں کیے. ٹھیک ہے. اچھا، جنہوں نے او لیول کیا ہے یا کوئی اور ڈگری کی ہے تو ان کو ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. رزلٹ ویٹنگ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. فارم فل کرتے وقت آپ نے ایگزیکٹ ڈگری کا جو نام ہے، جو ایگزیکٹ لکھا ہوا ہے ڈگری کے اوپر، آپ نے وہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی جی پی اے ہے، جی پی اے سسٹم کے تھرو آپ کی ڈگری ہے تو آپ نے اس کی پرسنٹیج لازمی لکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ نے میٹرک کی لکھنی ہے کوالیفیکیشن، انٹرمیڈیٹ لکھنا ہے، اس کے بعد دین آپ نے بیچلر لکھنا ہے، دین ماسٹر یا بی ایس جو بھی آپ نے کیا وہ لکھنا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن، کوئی کمپیوٹر کورس کیا ہے، کوئی الیکٹریشین کا کورس ہے یا کوئی بھی کورس ہے شارٹ، وہ آپ نے لکھ لینا ہے. نیکسٹ آپ نے آر یو گورنمنٹ سرونٹ، اگر گورنمنٹ سرونٹ ہے تو یس کر لیں، ادروائز نو کر دیں. نیکسٹ امپلائمنٹ ریکارڈ، اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ نے ادھر ایکسپیرینس مینشن کرنا، آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے، آرگنائزیشن ٹائپ کیا ہے. ٹھیک ہے. آرگنائزیشن نیم، کب جوائن کیا تھا، یہ ساری ڈیٹیل آپ نے ادھر لکھ لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ باکس دیا گیا، اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کلک کر کے. اس کے بعد آپ نے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے. جیسے ہی آپ سبمٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے آپ کا اپلیکیشن فارم جو ہے شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کر لینا ہے پرنٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی آپ کا جو چلان فارم ہے وہ بھی جنریٹ ہو جائے گا. چلان آپ نے یو بی ایل بینک میں جمع کروانا ہے یا الائڈ بینک میں. جسٹ 80 روپیز چلان ہے، کوئی زیادہ چلان بھی نہیں ہے. چلان آپ نے جمع کروانے کے بعد 3 کاپیاں ہوں گی، ایک کینڈیڈیٹ کاپی، ایک CTSP کاپی اور ایک بینک کاپی. بینک والے بینک کی کاپی رکھ لیں گے اور دوسری CTS والی آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہے اور ایک کاپی اپنے پاس رکھ لینی ہے. اس کے بعد آپ نے تمام ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں. ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے کے بعد اپنے تمام فوٹوگراف ساتھ لگانے ہیں. سارا کچھ ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اس اپلیکیشن فارم کو کسی بھی کوریئر سروس کے تھرو، TCS یا لیپرڈ کے تھرو یا پاکستان پوسٹ کے تھرو اس کے ہیڈ آفس اسلام آباد میں اپنی جو ڈاک ہے اپلیکیشن فارم ہے وہ بھیج دینا ہے. تو اس طرح آپ کا جو اپلائی کا پروسیس مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو ہیڈ آفس کا ایڈریس ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ میں بھی دیا گیا ہے، اس اپلیکیشن فارم میں بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ آپ نے اپنی ڈاک بھیجنی ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کی ساری چیزیں جو ہیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے، کون کون سی سیٹس ہیں. لاسٹ ڈیٹ اس کی 11 فروری ہے. 12 فروری سے پہلے آپ کی ڈاک پہنچ جانی چاہیے. 12 کے بعد اگر آپ کی ڈاک جاتی ہے تو اپلیکیشن ریجیکٹ کنسیڈر ہوگی. ٹھیک ہے. پھر بھی اگر کوئی کوئری ہو، آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کامنٹ باکس میں یا فیس بک پیج کے تھرو یا واٹس ایپ گروپ کے تھرو مجھ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اوکے جی، تھینک یو. اللہ حافظ.